پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے پھر یہ کلمات سکھائے، اگر تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہو تو پھر اس ہر نماز کے بعد، اور ہم عام طور پہ اسی کو پڑھتے ہیں، آپ نے بھائی یہ قرآن نماز کے بعد یہ تم ذکر کیا کرو۔ اسی اعتبار سے جب آپ کسی چیز کی اہمیت بتاتے تھے تو انسانی عقل کے مطابق، میں نے پہلے بھی کہا نا، واعظین بعض اوقات اتنی ہائی لیول کی بات کر دیتے ہیں کہ نیچے والے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بہت اونچی گفتگو ہوتی ہے نا، لیول سے اوپر جا کے، بس اوقات اس کے بھی اثرات نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آئے تو عمل کیسے بندہ کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب دعوت ہے یا اسلوب تربیت ہے وہ دیکھیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو تو وہ شخص 5 بار اس کے اندر روزانہ غسل کرے۔ تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے؟ بندہ تو 2 دفعہ نہائے تو پھر بھی بہت ہوتا ہے نا جی، 1 دفعہ بھی بہت ہے نا جی، تو 5 بار بندہ غسل کرے۔ تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس کے جسم پر میل کچیل کا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح 5 وقت کی۔ اب نماز کے بارے میں ترغیب کا اس سے کوئی بہتر انداز کوئی ہو سکتا ہے؟